انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات ظاہری اور بعد از وصال کی حیات برزخی دونوں ہی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے، زمین انبیاء کرام کے اجسام طیبہ کو نہیں کھا سکتی، اللہ کے نبی بعد از وصال بھی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے، فلا فرق لہم بین الحالین، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حیات ظاہری اور بعد از وصال کی حیات برزخی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک لمحے کے لیے موت طاری کی جاتی ہے تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق قائم رہے۔ پھر قانون قدرت پورا ہو جانے کے بعد انبیاء کرام کو پھر سے حیات سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تصریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ 1434 ہجری 2012 میں مدینہ طیبہ میں دو بڑے خاص اور غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب شیخ عبد الرحمن الحذیفی دوران خطبہ جمعہ جمہور اہل اسلام کا موقف پیش کر رہے تھے انبیاء کرام کی بعد از وصال کی حیات کے بارے میں، تو جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں ان کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے شیخ حذیفی کو امامت اور خطابت سے ہٹوا دیا۔ پھر ان سے بات کرنا چاہی تو شیخ حذیفی نے کہا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس موقف پر، اس موضوع پر اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ وقت سے۔ بادشاہ وقت کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ، شیخ حذیفی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جالیوں کے اندر چلیے، روضہ رسول کے اندرونی حیاتے میں اگر یہ ثابت نہ کر سکا کہ نبی رحمت حبیب کبریا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو آپ میرا سر قلم کر دیجئے گا۔ پھر نہ جانے کیا کیفیات پیش آئیں کہ بادشاہ وقت کی جانب سے یہ پروانہ جاری کیا گیا اور انہیں اس موقف کے باوجود امامت اور خطابت کے لیے بحال کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ 1434 ہجری 2012 میں حج کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، تو سوڈان سے خاتون آئی ہوئی تھی جن کی 8 سال پہلے بینائی زائل ہو چکی تھی، بہت علاج کروایا گیا مگر بینائی بحال نہ ہو سکی۔ وہ حج کرنے کے لیے آئیں تو پہلے مدینہ منورہ آئیں، اپنے بھائی کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہوئیں تو دربار رسالت میں عرض کی کہ اے رسول خدا، اگر میری بینائی واپس نہ آئی تو میں حج کرنے نہیں جاؤں گی، اور اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری بینائی مجھے واپس عطا کر دے۔ وہ یہاں پر اپنی معروضات پیش کرتی رہیں، ابھی دعا سے فارغ ہوئیں، اٹھی نہیں تھیں کہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا اور اس کا اتنا چرچا ہوا کہ سعودی عرب کے اخبار العکاظ میں اور متحدہ عرب امارات کے اخبار البیان میں یہ واقعہ باقاعدہ شائع ہوا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر وہ بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حیات برزخی کے ساتھ آج بھی سارے جہان میں اپنا فیض تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے حبیب تو سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالمین تو ہوں، رحمت عطا کرنے والے نہ ہوں؟
فیضان رحمت دینے والے نہ ہوں، عالمین کا ہونا بتا رہا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اپنا فیض رحمت سارے عالمین میں تقسیم فرما رہے ہیں۔